الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 48ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 افراد کا تذکرہ کیا اور مذمت ان کی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ 9 افراد تھے اور ان کا کام تھا زمین میں فساد پھیلانا اور لوگوں کو اصلاح سے روکنا، لوگوں کو اصلاح قبول کرنے سے روکنا، اصلاح کرنے والوں کو اصلاح کرنے سے روکنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی بری صفت ہوتی ہے بعض اوقات کہ انسان انتہائی انسانیت کے درجے سے اتر کر شیطانیت کے درجے پر آ جاتا ہے کہ ایک تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے اور دوسرا پھر وہ معاذ بعض اوقات دین کا دشمن بن جاتا ہے، دینی تعلیمات کے عام ہونے کا دشمن بن جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر لیتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی ان 9 اشخاص نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے جو شہر تھا اس میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے آپس میں کہا اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا یقین تھا کہ ایک اللہ ہے، لیکن اس کے بعد مزید انہوں نے خدا بنا لیے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ تو ایک دفعہ ان 9 نے مل کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے یہ یعنی ایک عہد کیا آپس میں، لا يبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور رات میں حضرت صالح علیہ السلام پر اور آپ کے جو اہل ہیں، اہل سے مراد گھر والے اور جو متبعین جو تقریباً 4000 کے قریب تھے، ہم ان پر رات میں چھاپا ماریں گے، حملہ کریں گے، پھر ہم کہہ دیں گے ان کے ورثاء سے، یعنی جو لوگ خاندان کے اندر باقی رہ گئے ہوں گے، جو ایمان لے کر نہیں آئے لیکن اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ قاتل سے قصاص وغیرہ یا بدلہ لے سکیں، ہم ان سے کہہ دیں گے ما شہیدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس گھر والوں کے قتل کے مقام پر، ہلاک ہونے کی جگہ پر ہم حاضر نہیں تھے، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی یہ مکروہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ صالح علیہ السلام کو، آپ کے تمام متبعین کو ہم رات میں شہید کر دیتے ہیں اور صبح جب ہمیں یہ اطلاع ملے گی، کسی نے گواہی دے بھی دی ہمارے خلاف، تو ہم قسم کھا بیٹھیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اپنا سا خوب مکر کیا، یعنی یہ چالاکی کی۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اس کا لفظی ترجمہ ہے اور ہم نے بھی خوب مکر کیا۔ تو معاذ اللہ مکر جو ہے یہ ایک برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا مکر کر رہا ہے، یا کہتے ہیں جو عورتیں بڑی مکر کرتی ہیں یہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں، اسی سے مکار لفظ نکلا ہے، بہت زیادہ تیز، چالاک اور گندے معنی میں، یہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں نے غلط ترجمہ کر ڈالا اور انہوں نے مکر کے وہ معانی جو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں انہی معانی کو قائم رکھتے ہوئے ترجمہ کیا اور یوں ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے خوب مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا۔ یہ غلط ہے، یعنی یہ ادب کے خلاف ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی ان کے مقابلے میں خفیہ تدبیر۔ اس مکر کو ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کریں گے تو خفیہ تدبیر کے ساتھ کریں گے، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ تو وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے خوب اپنا سا مکر کیا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے خوب خفیہ تدبیر فرمائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ لہذا ہوا یہ کہ جب وہ ارادہ کر کے نکلے، صالح علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، گھر والے بھی، متبعین بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ جب یہ لوگ آتے تھے تو ان کو پتھر لگتے تھے دور سے اور یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ پتھر کہاں سے آ رہے، نظر کوئی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ یہ 9 کے 9 اسی طرح ہلاک ہوئے اور باقی جو قوم تھی اسے ایک تیز آواز، تیز چنگھاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، یعنی جتنی کافر قوم تھی سب کو ہلاک کیا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو آپ نظر فرمائیے کہ کیسا تھا ان کے مکر کا انجام۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
اس لیے گزارش ہے اس کو بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کو بیان کرتا ہے، پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بیان کرتا ہے، تو اگر ایسی چیزوں کو سننے کے بعد دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو، نفس اسے ناپسند کرے، سامنے والے پہ غصہ آنے لگ جائے، اسے خاموش کروانے کو دل چاہے، وہاں سے اٹھ کے چلے جانے کو دل چاہے، ایسی باتوں کو سننا نفس بالکل محبوب نہ رکھ رہا ہو، تو سمجھ جائیے کہ دل میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم معاذ اللہ ان باتوں کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوں گے، میں کفر کا حکم نہیں لگا رہا ہوں، یعنی ہمیشہ کافر نہیں ہوتے، بعض صورتیں کفر کی بھی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی صفات ہیں جو ایک مومن کو زیبا نہیں، مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس قسم کا اللہ کا کلام سننے کے بعد، اللہ کے عذاب کو سننے کے بعد وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے یا اس کے دل میں مطلب کدورت پیدا ہو، تنگی پیدا ہو جائے اور سامنے والا بڑا برا محسوس ہونے لگ جائے۔ خصوصاً یہ ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی اس کو نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ اگر کوئی کسی گندی عادت میں گرفتار ہے، مثلا شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور کوئی بدکاری کرتا ہے، اب اگر ان چیزوں سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا حدیث بیان کی جا رہی ہو تو چونکہ اپنا باطنی چور پکڑا جا رہا ہوتا ہے، اپنی برائی کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بہت بری لگتی ہے۔ ایک ہے کہ ہم وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ گار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن ایک مخصوص گناہ نہیں کیا، مثلا ایک شخص گناہ گار ہے لیکن اس نے زنا نہیں کیا، اب اگر زنا کی مذمت ہوگی اور یہ کہا جائے گا جی زنا کرنا گناہ ہے اور گناہ گاروں کو یہ انجام ہوگا، تو تھوڑا بہت برا لگ سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ رہا ہے اور گناہ گاروں کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن اتنا زیادہ طیش نہیں آئے گا۔ لیکن جب ایک پرٹیکولر کوئی ایک گناہ ایسا جو خاص آدمی کر رہا ہو، جب اس کی نشاندہی کی جا رہی ہو اور سننے والے کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس کے اس گناہ پر مطلع ہوں، تو اور غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں مذمت بیان کر رہا ہے، کیوں برائی بیان کر رہا ہے، یہ لوگ بھی جان رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا اشارہ نہیں بھی کر رہے تو کم از کم میری عزت ان کی نگاہوں میں آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے، تو ہدایت قبول کرنے کے بجائے بعض اوقات نفسانی تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر انسان برا محسوس کر لیتا ہے، چینل تبدیل کر دے گا، اگر ٹی وی پہ بالفرض سن رہا ہے، مسجد میں سن رہا ہے تو اٹھ کر وضو خانے کی طرف چلا جائے گا، یا اس کا بیان سننا ہی چھوڑ دے گا، جو بھی عالم صاحب یا کوئی بھی مبلغ تقریر کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں، تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا۔ یا اگر موقع ہے اور جیسے کہیں پہ اسکول میں، کالج میں یا کسی اور مقام پر ایسی بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ خاموش کروا سکتا ہے، تو بعض اوقات خاموش تک کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غیر مناسب حرکات ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی برائی موجود ہے اور کوئی اس برائی کی نشاندہی کر رہا ہے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں کہ واقعی مجھ میں برائی ہے، چاہے لوگوں کے سامنے قرار نہ کریں، آنکھیں بند کر کے خود اپنے باطن میں اس کو تسلیم کریں کہ ہاں میں اس خطا میں مبتلا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے اس بری عادت سے نجات عطا فرما۔ اگر ہم سامنے والے کو خاموش کر دیں گے یا اس کے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی پیاسا شخص ہو جو ہلاکت کے قریب ہو، پیاس کی وجہ سے وہ جب کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کو بالکل بند کر دے، سیمنٹ وغیرہ لگا کے بالکل بند کر دے، تب بھی اس کی ہلاکت ہے، یا پھر خود اس کے پاس سے اور دور جانا شروع کر دے، تب بھی اس کی ہلاکت ہے۔ تو سامنے والا شخص جو ہمیں نیکی کی تلقین کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اللہ کی طرف مائل کر رہا ہے، جہنم سے دور کر رہا ہے، جنت سے قریب کر رہا ہے، وہ تو ایک کنویں کی طرح ہے اور ہم ایک پیاسے کی طرح ہیں، ہمیں چاہیے اس کے قریب جائیں، اس سے سیراب ہوں، اور جب سیراب ہوں گے تو زندگی بچے گی۔ تو یہاں پر زندگی سمجھ لیں آخرت ہے، اور وہ ایک کنواں ہے جو روحانی فیض ہمیں دے رہا ہے۔ اگر ہم اس فیض کو ہی بند کر دیں، ذریعہ سبب کو ہی بند کر دیا جائے، یا اس سے ہم خود دور چلے جائیں، تو پھر آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا،
تو یہ ہیں ان کے گھر جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے ظلم کیا۔ یعنی جو کچھ ظلم سے مراد کوئی بھی حق کے خلاف کام کرنا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے، منصب مرتبہ ہے، اس سے ہٹا دینا۔ تو اب جیسی مثال کے طور پہ کسی شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی عزت، جان اور مال آبرو کی حفاظت کرے، اور ہم اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کریں یا ان چیزوں میں مال وغیرہ میں نقصان پہنچائے، تو گویا کہ جو حق اس کو حاصل تھا ہم اس کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو اسلام پر پیش کرنا، ایمان قبول کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ایمان قبول نہ کریں، معاذ اللہ کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے، کفر پر اڑا رہے، تو گویا کہ اس نے اپنے حق کو ضائع کر دیا، تو یہ ظلم کرنے والا ہوا۔ اس لیے جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جا بجا انہیں ظالم قرار دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ضرور ایک نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، وہ کچھ سمجھتی ہے، جانتی ہے، اس قوم کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم ایک بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے، ہمیں اس کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس کی آیات سے حاصل ہونے والے نفیس مضامین پر توجہ کر کے اپنے ظاہری اور باطنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ یہ غلط خیال ہے کہ اس دور میں شاید یہ قرآن قابل عمل نہیں رہا، قرآن کی چند مخصوص آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، ان کو پڑھ لو، باقی صفر اب عبارت پڑھو، پورا قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ جتنی بہترین اصلاح قرآن کرتا ہے، جتنے بہترین مضامین قرآن میں ہیں اور کس کتاب میں آپ کو ملیں گے، تو یہ غلط خیال ہے۔ تو یہ اصل میں کام ہے بڑوں کا، جو گھر کے سرپرست ہیں وہ قرآن کی اہمیت کو ذہن میں ڈالیں، ٹیچرز جو ہیں وہ اہمیت ڈالیں، اسی طرح ماں باپ اہمیت ڈالیں، اسی طرح جو دینی علامت ہیں یا دینی شخصیات ہیں جن کے تحت کچھ متبعین ہوتے ہیں، جیسے کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں یا پیر حضرات جیسے ہوتے ہیں، مشائخ عظام ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بار بار اپنے متبعین کے ذہن میں قرآن کی اہمیت، اس کے مضامین کی اہمیت ڈالیں، بلکہ خود درس قرآن کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ اس طرح کے نکات بیان کریں۔ جب قرآن سے نکات آدمی سنتا ہے تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن اب المیہ یہ ہے کہ جو کسی کو منصب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہی مضامین عام کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کی طرف توجہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ عموماً دیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا بھی آپ نے تقریر تیار کی ہے، جو بیان تیار کیا ہے، جو مضامین آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی آپ بیان کریں، لیکن جو رشتہ اور تعلق ہے ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ، اس کی پختگی کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کے مضامین ہمیشہ باقی رہیں گے۔ کسی شخصیت کے مضامین ختم ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھیں، آج معرض وجود میں آئیں، پھر ان کا وجود ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گئیں، لائبریری کی زینت بن گئیں، اب لوگ ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر رہے، ان سے اکتساب فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن قرآن عظیم کتاب ہے، تو اس سے رشتہ مضبوط تر کرنا بہت ضروری ہے، اپنا بھی، جو آپ کے ماتحت ہے اس کا بھی، تو انشاءاللہ بہترین باطنی اصلاح ہوتی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور جو متقی و پرہیزگار تھے۔ یعنی جو کافر قوم تھی اس پہ تو عذاب نازل ہوا، اور جو نیک پرہیزگار تھے جیسے صالح علیہ السلام اور آپ کے متبعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے نجات عطا فرما دی اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم وقتی طور پر خدا نخواستہ کسی نیکی کے کام کو روک کر اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں یا نیک شخص کو روک دیتے ہیں، سلسلہ تبلیغ کو روک دیتے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کر لیا ہے کہ ہم یہ کہیں دیکھا ہم نے وہ فلاں کو روک دیا، فلاں کو بند کر دیا، ہمارا بچہ فلاں جگہ جاتا تھا ہم نے اس کو روک دیا ہے، اب نمازوں سے روک دیا، دنیا کی تعلیم کی طرف لگا دیا۔ یہ کامیابی نہیں ہوتی، یہ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ نجات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اسے یہ مت سمجھیے کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، بلکہ وہ دنیا کے دوڑ میں جتنے نفیس انداز سے آگے نکلے گا دوسرا کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی میں آپ کی خدمت میں تفصیلی کلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کی رہنمائی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مشورے ملتے ہیں اور فرشتے اس کی امداد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہم بہرحال اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار تھے، لہذا ایمان لانا اور اس کے بعد پرہیزگاری اختیار کرنا یہ دو ذریعہ نجات ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ہم نے لوط کو بھی نجات عطا فرمائی کہ جب اس نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ کیا تم برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ایک گندی عادت تھی کہ وہ مردوں سے اپنی بشری جو خواہش تھی اس کو پورا کر لیا کرتے تھے، شہوت کو پورا کر لیا کرتے تھے، عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو اس برائی سے روکیں، تو آپ نے ان کو روکنے کی کوشش شروع فرمائی اور اس کو برائی اور بے حیائی قرار دیا، اور فرمایا کہ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود ایسا کرتے ہو۔ دیکھ رہے ہو سے مراد پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوتے ہیں، ان کے جو آثار ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، یا تم اس کے نقصانات جو طبی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے ہیں وہ تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اس بدکاری کے، اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مردوں کے لیے، اور ان سے نسل کا سلسلہ چلانا ہی مشیت الہی ہے، تو یہ دیکھنے کے باوجود تم اس بے حیائی کے کام کی طرف آتے ہو۔ تو بہرحال آپ نے یہ تلقین ان کو فرمایا۔ آگے شاید فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی عورتیں پیدا اس لیے کی گئی ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق قائم ہو اور اس سے نسل کی بقا رہے۔ تو یہ جو کہ مشیت الہی ہے، جو کہ نظام قدرت قائم کیا گیا ہے، اگر تم اس کے اندر دخل اندازی کرو گے، لازم بات ہے کہ نظام کائنات بگڑے گا، اور مشیت الہی کے خلاف تم کام کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، تو ایسا مت کرو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ تم یہ کتنے غلط کام کر رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کسی برائی کرنے والے کو جاہل کہہ دینا یہ کوئی شرعاً برا نہیں ہوتا، وہ واقعی جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔